please. یہ ہستی کون ہے جسے مذہب، تاریخ، تہذیب اور ثقافت سبھی اعتبار سے مقام حاصل ہے؟ یہ ہستی کون ہے جسے مذہب و مسلک کی تفریق نے بھی قبول کیا؟ یہ ہستی کون ہے جس کی کھوج میں آج تک تاریخ، صوفی، مفسر اور محقق لکھ رہے ہیں؟ یہ ہستی نہ ملکہ، نہ حاکمہ، نہ سیاستدان، مگر دلوں پہ حکومت کرتی ہے۔ یہ ہستی جس کے آنے سے جنگل شہر بنا اور وحشی کے جنوں کو سکون ملا۔ یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا ہونا نہ ہونا ہے، جسے تلاش کیا گیا مگر ملی نہیں، جسے چھپایا گیا مگر چھپی نہیں، جسے لکھا گیا مگر بیان نہ ہوئی، جسے بتایا گیا مگر عیا نہ ہوئی۔ عرب سے پاک و ہند اور بنگال تک جس ہستی کے اسرار دنیا کو متاثر کرتے ہیں، وہ ہستی پاکستان کا واحد خاتون مزار بی بی پاک دامن رقیہ بنت علی ہے، جنہیں ہر تہذیب و ثقافت نے اپنے اعتقاد و اعتماد کے مطابق نام دیا۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کی سگی بیٹی ہے، مخدومہ رقیہ ان کا نام ہے۔ ایک سوال اٹھا یا ایک بات پھیلائی گئی کہ یہ حضرت علی کی بیٹی کا مزار نہیں ہے، اور لوگ جوک در جوک جب بڑھنے لگا ہجوم اور زائرین اور پرساداران بڑھنے لگے، تو پھر مخالفین نے یہ شور پھیلایا کہ یہ بی بی علی کی بیٹی نہیں ہے، تو یہ کسی کا مزار ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ محکمہ اوقاف نے اس پر ریسرچ کے لیے محقق بٹھائے کہ جی علی کی بیٹی کا مزار ہے یا نہیں۔ تو اس پر پھر جو تحقیق کی گئی، محققین نے تاریخ عرب، تاریخ ہند، تاریخ بغداد، تاریخ لاہور، ان 4 تواریخ سے ریسرچ کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے، گورنمنٹ آف پنجاب نے، محکمہ اوقاف نے ایک 2336 کا اشتہار چھپوایا 4 کلر کا رنگین، اور لاہور میں حرم اقدس کے محلے میں اور حرم اقدس میں یہاں لگوایا، جس کا مضمون یہ تھا، یہ خاص بات ہے، جس کا مضمون یہ تھا کہ گورنمنٹ نے تصدیق کی ہے، تحقیق کی ہے، یہ بی بی واقعی حضرت علی کی بیٹی ہے، جو حشام بن عبد الملک کے زمانے میں جب بچے کچھ سیدوں کو ختم کر دینے کے لیے شام سے لشکر آیا جو چڑھائی کرنے کے لیے مدینے کی طرف آ رہا تھا، تو امام سجاد نے کہا کہ اب ہم ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں، بلکہ پوری دنیا میں حق کی ترویج کے لیے، حق کی تبلیغ کے لیے بکھر جائیں۔ تو اس زمانے میں حشام بن عبد الملک کے زمانے میں یہ چھوٹا سا مستورات کا بیویوں کو قافلہ امام سجاد کے امر سے، امام چونکہ وقت کے امام تھے، ان کے امر سے یہ پاک بیبیاں ہندوستان پہنچی، یعنی یہاں پہنچی لاہور میں۔ حالیہ روزے کی تعمیر نے اسے کئی صدیوں کے لیے پھر سے مرکز نگاہ بنا دیا ہے۔ ایرانی فن تعمیر کا شاہکار اب پاکستان کی شہر لاہور میں بی بی پاک دامن کے مزار کی صورت میں موجود ہے۔ تمام سال عقیدت مندوں کے سیلاب کو اپنے اندر سمیٹے رکھنے والا یہ مزار اس دور حاضر کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ ہر سال 9 ذی الحج کی رات جب پوری دنیا عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے، اسی رات لاہور میں ایک الگ ہی دنیا آباد نظر آتی ہے۔ عقیدت مند پاکستان کے مختلف علاقوں سے بی بی پاک دامن لاہور آتے ہیں۔
बेटा पाक रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया, हम खुद बना नहीं सकते। हम फ़कीर हैं, हम उनके मंगते हैं, उनके गलियों की खाक भी नहीं है, लेकिन उनका करम है जो हमें बुला लेते हैं। करम सरकार का है, करम सरकार का तो वाजा मारदा कहते हैं ना मुतजाबी में। हमारा ये है, इनसे हमारा इश्क है। जब आप यहाँ पहुँची तो लोग आग परस्ती में मुब्तला थे और कुरान और इस्लाम से ना आशना थे। इस धरती का पहला मुसल्ला यानी जाए नमाज रुकैया बिनते अली ने तैयार किया और इसी ज़मीन पर कुरान को लिखने वाली पहली हस्ती भी रुकैया बिनते अली इब्ने अबी तालिब की है। यही इस हस्ती की कामयाबी है कि लोग इन्हें झुटला कर भी झूठा नहीं कह पाए। ज़ुबानें लरजती हैं, कलम कांपते नज़र आते हैं, मगर कोई एक सत्र भी इस हस्ती के ख़िलाफ़ नहीं लिख सका, न बोल सका, न फैला सका। सबील मौला गाजी की सुरबात पर हुसैन लानत पर यजीद। सबील मौला गाजी की सुरबात पर हुसैन लानत पर यजीद। शहर लाहौर जैसे मसरूफ़ तरीन इलाके में तंग गलियों और पेचीदा रास्तों के बावजूद इस हस्ती का रोज़ा ता क़यामत मरकज़ निगाह भी रहेगा और एक पुरस्रार हकीकत की तरह कायम भी रहेगा।